ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فزت برب الکعبہ۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین منصبیہ میرٹس کے لیے یہ مجلس ہے آن لائن 21 رمضان 1441 ہجرہ 2020 21 رمضان ہم سب کے لیے ایک بڑا مصیبت کا دن، قیامت کا دن عالم اسلام کے لیے، اس ہستی کی شہادت کا دن ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جو وارث رسول ہے وہ بھی بلا فصل وارث ہے۔ اس ہستی کا ذکر جس کے فضائل کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جس نے اپنی پوری زندگی 63 ایئرس کی لائف اس کامیابی کے ساتھ گزاری کہ ولادت کعبے میں ہے اور شہادت مسجد کوفہ میں، دو مسجدوں کے بیچ میں، دو اللہ کے گھر کے بیچ میں امام علی کی لائف ہے۔ کعبے سے شروع ہوئی، مسجد کوفہ میں جا کے ختم ہوئی۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ ختم ہو۔ میرا مظلوم امام، میرا صابر امام، علی سے بڑا صابر کوئی نہیں، جس کی زندگی کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو امام علی کی شجاعت ہے، امام علی کی سخاوت ہے، امام علی کا علم ہے، امام علی کا ایثار ہے، امام علی کی بہادری ہے، اور امام علی کی عبادت ہے، اور امام علی کا سیکریفائس ہے کہ پوری زندگی علی نے سیکریفائس کیا۔ اعلان ولایت کے بعد بھی جب حکم دیا اللہ کے رسول نے، خواہش کی کہ یا علی تم میرے بعد صبر کرنا، تو ایسا صبر کیا، ایسا وعدے کو نبھایا کہ خود میرا مولا نہج البلاغہ میں کہتا ہے کہ میری میراث لٹ رہی تھی، علی صبر کر رہا تھا، میری میراث لٹ رہی تھی، علی صبر کر رہا تھا، صرف اس لیے صبر کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے زبان تک اسلام پہنچا تھا، ان کے دلوں تک اسلام نہیں آیا تھا۔ میرے بھائی کی وصیت تھی کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے پروٹیکشن کے لیے، اسلام کی زندگی کے لیے، اگر اس وقت میرا مولا تلوار اٹھا لیتا، خود میرا مولا کہتے ہیں کہ دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ علی خلافت کے لیے تلوار اٹھائے اور جنگ ہو، میرے بچے چھوٹے تھے، حسن اور حسین بہت چھوٹے تھے، امامت کی حفاظت بھی کرنا تھا، ورنہ دنیا حسن اور حسین کو شہید کر دیتی، نبی آدم سے لے کے خاتم تک ساری نبوتیں ختم ہو جاتی، بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسلام کو ایسی زندگی دی میرے مولا نے، 24 برس صبر کیا۔ خلافت کے لیے لوگ بات کرتے کہ علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، علی نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ اسلام کو زندہ رکھنا تھا، اسلام کو ایک حیات دینا تھا، اسلام کو ایک لائف دینا تھا، اسلام کو تا قیامت باقی رکھنا تھا، جو محافظ اسلام تھا۔ اور خلافت مولا علی کا مشہور جملہ ہے، پوچھا تھا مسلمانوں سے، یہ بتاؤ یہ میری جو جوتی ہے، میرے جو شوز ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا ویلیو ہے؟ رابی نے کہا مولا اس کی ویلیو کیا ہوگی، اتنا پرانا ہے، اتنے پیون لگے ہوئے، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو کہا تمہاری خلافت، یہ نہیں کہا کہ خلافت، تمہاری خلافت میری نگاہ میں اس سے کم ہے۔
وہ علی کیا خلافت کے لیے لڑے یار، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، جس کی ولایت واجب ہے، جس کی محبت واجب ہے. علی وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ یا علی تم نے ہر نبی کی پوشیدہ رہ کر مدد کی اور میری ظاہر بظاہر رہ کر مدد کی، جو اللہ کے عجائبات میں سے ایک عجائبات ہے. ابھی سے زیادہ کیا ہو، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام علی ہے کہ پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا ٹورڈز اسلام. ایک ڈیڈیکیشن ہے میرے مولا کا کہ آج اگر زندگی ہے، آج اگر اسلام ہے تو میرے مولا کی قربانیوں کا رکھی جائے. علی اور اولاد علی کا سیکریفائز ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام یہاں موجود ہے. دوستو، مولا کے چاہنے والوں، اللہ تم کو آباد رکھے، اللہ تم کو سلامت رکھے. کہ ذکر علی اس وقت شہادت کا دن، پوری دنیا لاک ڈاؤن میں، لیکن معجزہ دیکھو میرے مولا کی زندگی کا، مولا کے ذکر کا. لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی ذکر علی نہیں رکا، بلکہ زیادہ ہو گیا، بلکہ زیادہ بڑھ گیا. آن لائن مسلسل مجلسیں ہو رہی. یہ میرے مولا کا کمال ہے، یہ ذکر کا کمال ہے. جس کا وعدہ اللہ نے کیا وہ وعدہ پورا ہو رہا. یہ آن لائن بھی جو ہو رہا یہ بھی مولا کی ایک سینگ ہے. بات میں بات آئی ہے تو سن لیں. میرے مولا سے دور خلافت میں پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے قائم کا ظہور کب ہوگا. راوی پوچھ رہا 36-37 ہجری میں کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے فرزند، آپ کا لال قائم کا ظہور کب ہوگا. تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا، غور سے سننا، ایک زمانہ دیکھ رہا، ایک وقت دیکھ رہا، ایک پیریڈ دیکھ رہا کہ دنیا اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے مولا کیا ہاتھ بدل جائیں گے، انسان بدل جائے گا، پوری دنیا ایک ہاتھ میں کیسے آئے گی. آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو کالنگ ہے، آپ کے سامنے یہ اسمارٹ فون ہے. آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. 2000 جب شروع ہوا اس وقت یہ کوئی ایسے اسمارٹ فونز نہیں آئے تھے. 20 سال کی بات کر رہا ہوں. اگر 90s میں اگر کسی سے بات کرتے کہ کیا ایک دوسرے کو ہاتھ میں دیکھ سکتے، مولا کی یہ سینگ اس وقت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آپ دیکھو 2000 کے بعد کیا ہوا. آج پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں. میرا مولا بولتا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو میرے بیٹے کا ظہور قریب سے قریب ہوتا جا رہا. کاش دنیا علی کو سمجھتی، کاش دنیا امام علی کی باتوں پر عمل کرتی. آج جو دنیا نے سائنس نے ترقی کی وہ اسی وقت کر لیتی، اسی وقت. اس لیے کہ میرے مولا کا پھر دوسرا جملہ کہ میں چاہوں تو یہ جو پانی بہہ رہا، یہ بہتا ہوا پانی کو دیکھ کے کہا تھا اس پانی سے میں پوری دنیا کو روشن کروں. کمال ہے، پوری دنیا کو میں روشن کروں. لوگ کہنے لگے اس زمانے میں چراغ کا ٹرینڈ تھا، کینڈلز کا ٹرینڈ تھا. اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ لائٹ کیا ہوتی، اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ روشنی کیا ہوتی. لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. اسلام آنے کے بعد جب شہزادی کی ولادت ہوئی، مولا کی ولادت، مولا حسن کی، تو پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، پورا مکہ روشن ہو گیا تھا. لوگوں کو تصور میں نہیں تھا کہ لائٹ کیا ہوتی. میرا مولا بول رہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے پوری دنیا روشن ہو جائے گی، اور میں چاہوں تو اب روشن کر سکتا. تو آج جو سائنس نے ترقی کی اس وقت کر لیتی اگر علی کی بات سن لیتے. دوستو، یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں. واٹ آر وی ڈوئنگ فار مولا علی. کہ منصبیہ کے تھرو مولا فخری بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھیں اور ان کی زبان میں اثر دیں، ان کے قلم میں اثر دیں. بہترین شاعر اہل بیت ہیں اور انسان بھی بہت اچھے ہیں. بہترین ایک مومن صفت انسان ہے. مولا آباد رکھیں. آپ خود بولیں کہ آج 21 رمضان ہے، ہم امام علی کے لیے ہم نے کیا کیا. 21 دن رمضان کے گزر گئے،
کوئی کام کیا مولا علی کے لیے؟ 3 دن سے 4 دن سے مسلسل امام علی کا ذکر کر رہے. امام علی ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہے؟ مولا علی کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ آج شہادت کا دن، اسی طرح مت گزارو، لیکن مولا علی کو کوئی گفٹ دو، کوئی تحفہ دو. یہ بولو کہ مولا یہ چیز آپ کو پسند ہے نا، فرام ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس. کہ آپ کو یہ پسند ہے نا، بیکاز وی لو امام علی، وی لو امام علی. ہم امام علی کے فالوورس ہیں، ہم امام علی کے شیعہ ہیں. اور ہماری دعا بھی یہ کہ ڈے آف ججمنٹ میں، روز محشر، اللہ بھی یہ کہہ کر ہم کو پکارے کہ اے علی کے شیعہ آ جاؤ. شیعہ نے علی کے لیے واک تھرو ہے ہر جگہ، لیکن کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ساری کنڈیشنز ہیں. صرف زبان سے بولنے سے میرٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ میں علی کا شیعہ ہوں. میرٹ اتنا بڑا شہر، میں نے خود کئی مجلسیں پڑھی. مولا آپ کو آباد رکھے میرٹ کے شیعوں کو. اور دنیا میں جہاں جہاں یہ منصبیہ کے تھرو یہ مجلس جاری، میں سب کو میسیج دے رہا ہوں کہ جس شہر میں تم ہو، جس بستی میں تم ہو، جس لوکیلٹی میں تم ہو، آج دنیا کو بتاؤ کہ علی کی سیرت کیا ہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں کہ تم اپنے واٹس ایپ کے اوپر کیا آج تم نے کوئی پیغام دیا، مولا علی کی کوئی سینگ دی، کیا مولا علی کا کوئی میسیج دوسروں گروپس میں ڈالا؟ کچھ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو ویری گڈ، مولا اس کا اجر دے. اور اگر نہیں کیا ہے اسٹل یو ہیو ٹائم، اسٹل یو ہیو ٹائم. کیا امام علی کے سینگس کم ہے؟ نہج البلاغہ گھر میں سجانے کی کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ کھول کے دیکھ کے پڑھنے کی کتاب ہے، مولا علی کی کتاب ہے نا. اور ہم امام علی کے شیعہ ہیں، ہم امام علی کے ماننے والے ہیں. اف وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار امام علی، پھر ہمارے لیے ہے کیا؟ کسی کو آج امام کی تبلیغ کی؟ ہندی میں بھی ہے نہج البلاغہ، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے. 36 لینگویجز میں نہج البلاغہ پرنٹ ہوئی ہے، 36 لینگویجز. اب یہ وہ کتاب ہے. میں آپ کو ایک بات بولوں، آج سے 30 ایئرس پہلے، 30 یا 35 سال پہلے، جرمنی میں یونیسکو کا ڈائریکٹر جنرل، اس کو نہج البلاغہ جرمن لینگویج میں نہج البلاغہ دی، اور جرمن لینگویج میں اس کو قرآن مجید دیا تھا، اور کہا تھا کہ قرآن پڑھو اور نہج البلاغہ پڑھو. ایک گفٹ دیا تھا اس کا. یونیسکو کا ڈائریکٹر جنرل، اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، پڑھا جرمن لینگویج. قرآن تو سب کے سمجھ میں نہیں تھا لیکن پڑھا. اس کے بعد نہج البلاغہ پڑھا. دونوں کتابیں پڑھی، نہج البلاغہ کو بھی پڑھا، قرآن مجید کو بھی پڑھا. اس کے بعد اس کا تاریخی جملہ ہے، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یونیسکو کا ڈائریکٹر جنرل بول رہا سے 35 یا 40 سال پہلے. یہ 60s یا 70s کا واقعہ، ہر طرف شائع ہوا تھا. دونوں نہج البلاغہ اور قرآن مجید، جب ایک عیسائی آدمی نے پڑھا، اس کو پڑھ کے نیچے نوٹ لکھتا ہے میرا یہ کنکلوژن ہے کہ قرآن مجید کا لکھنے والا اور نہج البلاغہ کا لکھنے والا ایک ہے. لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں، غلط مت سمجھو، یہ ہمارا بلیو نہیں. ہمارا بلیو یہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور علی اللہ کا بندہ ہے. غلط نہیں سمجھنا، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بندے کا کلام ہے. لیکن اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھو کیا ہے کہ غیر مذہب کا آدمی ریگارڈ کر رہا تمہاری کتاب کو. اور ہمارے گھروں میں کتاب رکھی ہوئی ہے ریکس میں. نہیں، صرف یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا کہ یہ سال چینج کرو اپنے آپ کو، اپنی تھنکنگ کو بدلو. میرٹ میں پھیلا دو مولا کے میسیجز کو. نہج البلاغہ جب کھولو گے تو سب سے پہلے سامنے مولا کے خطبے ہیں، سرمنس ہیں، بیچ میں مولا کے لیٹرز ہیں، اور آخر میں مولا کے سینگز ہیں، ارشادات ہیں. ایک ارشاد لو یار، ایک لو. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم پڑھو، ایک سینٹنس کے ارشادات ہیں. اگر پڑھو گے تمہارا ذہن کھلے گا. لوگ آج سوال کرتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں پوری دنیا سے، واٹس ایپ آتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ مولانا بھول جانا، دماغ کو میموری شارپ کرنے کے لیے کیا کرنا، کون سی دعا پڑھنا. میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھو، ایک پیج پڑھو اور نہج البلاغہ پڑھو. وہ کلام خدا ہے، کلام علی ہے. تمہاری میموری شارپ ہوگی. ہمارے پاس اتنا بڑا گولڈ کی مائن رکھی ہوئی ہے، اور ہم کیا کریں؟ میرے میرٹ کے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ پلیز آج کا دن میں ایک امام علی کے سینگ کو کم از کم واٹس ایپ پہ دنیا میں پھیلا دوں، گروپس میں ڈال دوں
कि तुम्हारे इमाम ने ये कहा, तुम्हारे इमाम ने ये कहा, जो तुमको पसंद, कुछ तो काम करो। जब तक कुछ काम नहीं करिए, मनसबिया का मदरस पढ़ा इसलिए इल्म के ऊपर बोल रहा। और एक चीज़ और याद रखो, मेरठ के यूथ को बोल रहा, गलत नहीं समझ कि जब तक इल्म नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं आएगा, उस वक्त तक तुम अली को नहीं समझ सकते। अली जे हालतों में समझ में नहीं आता, अली इल्म से समझ में आता। आपके शहर में इतना बड़ा कॉलेज है, मैं ये नहीं बोलता कि आप नहीं पढ़े, डोंट मिसअंडरस्टैंड, गलत नहीं समझ। मेरा मतलब ये कि हायर एजुकेशन की तरफ जाओ। मेरठ में अगर कोई पूछे किसी कौम से कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी कौन सी है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी कौन सी है, तो वो तुम्हारी तरफ इशारा करे कि ये अली वाले हैं। दुनिया को बताओ बाबा कि इल्म सिर्फ इमाम अली के शिया के बाद हो सकता है। दुनिया को बताओ कि अली का शिया कभी जाहिल नहीं होगा। उसके बाद देखो कि मौला अली तुमको कैसे ग्रो करते। मौला अली को समझो, मौला अली की जिंदगी का एक हिस्सा मत देखो प्लीज। मैं यूथ को बोल रहा कि एक हिस्सा नहीं देखना कि मौला की शुजात है, बेशक शुजात है अली। दर खैबर को 2 उंगलियों में उखाड़ा, खातिल मरहब अंतर है। अमर इब्न अब्दुल्ला जैसी जालिम शख्सियत के सीने से उतर के दुनिया को बताया कि अली जो भी काम करता उसके लिए करता, अपने नफ्स को शामिल नहीं करता। यह है अली। शुजात अली सिर्फ शुजाअत कमाल नहीं है, प्लीज गौर से सुनो। सिर्फ शुजाअत कमाल नहीं है, सिर्फ बहादुरी कमाल नहीं है। वो तो बड़े बड़े सुरमा गुजरे बहादुर। बहादुरी के साथ सब्र हो तो वो शुजाअत है। फिर बोल रहा, बहादुरी के साथ सब्र हो तो वो शुजाअत है। इमाम अली के पास ये दोनों चीजें। जब मौका आया, मरहब को एक लम्हे में मारा, अमर को मारा। जब सबने साथ छोड़ दिया रसूल का, अकेला मेरा मौला कैसा लड़ा उहद में। शुजात सुनना चाहते कि शुजात अली क्या थी, कैसे लड़ते थे। जब मौला मैदान में आते थे, एक ही जंग है मौला की, और नहरवान की जंग है कि जिसे, और सिफीन की इन बादल गरजे। किस वजह से आता था मेरा मौला? एक बदन पर एक हल्का सा कुर्ता, जस्ट वन कुर्ता, जीरा नहीं पहनते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं नहीं बोल रहा, मौला के निकाह के वक्त क्या कहा था कि जीरा की तुमको क्या जरूरत है। जबकि कोई शख्स ऐसा नहीं था। बड़े बड़े सुरमा को देख लिया, बगैर जीरा के मैदान में नहीं आते थे। प्रोटेक्शन है वो, हेलमेट, उस जमाने के हेलमेट, लोहे की सॉलिड रॉक, यहां सॉलिड, इसलिए कि अपनी जान को बचाना था। वो वैसे बहादुर है। अली वैसा बहादुर नहीं था। अली वैसा बहादुर नहीं था। जब आता था अली, बदन पर एक हल्का सा कुर्ता, हाथ में लहू से डूबी हुई जुल्फ़िकार, कोहियों से खून बहता, माथे पे मोती की तरह चमकते हुए पसीने के कतरे, चेहरे पे वो जलाल होता था कि अगर शेर की भी निगाह पड़े तो कांपने लगे। सुनो गौर से एक जुमला, तमावुजे खून से लालजार रुखसारे होते थे, शिद्दत एहसास से चमकती हुई आंखें, वफूर गजब से भड़कते हुए होंठ, सीने से निकलती हुई वो पुरजोश आवाज कि जब दुश्मन दूर से नजर डालता तो घश खा के देता। और जब अली हमला आवर होते थे, बर्ख रफ्तार किसको बोलते? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इंग्लिश में जिसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोलते, बर्ख रफ्तार घोड़े को एड़ देते थे। और चश्मे जदन में फैले हुए लश्कर के अतराफ ऐसा कावा काटता था। यही अंदाज करबला में मौला हुसैन का था। यही अंदाज अपने बाबा की तरह जंग लड़ी थी हुसैन ने। एक ऐसा कावा काटा कि टिड्डी दल सिपाही एक नुक्ते पे सिमट गया। जब उसके बाद जब बीच में जाते थे, इस तरह तलवार को तोल के जाते थे कि लाखों का लश्कर बिखर के भागता, जैसे शेर के आगे। यह है शुजात अली। मैंने एक चंद लम्हों में एक नक्शा खींचा, सिर्फ एक नक्शा खींचा। शुजात है मौला की, 100% है, 200% है, लेकिन सिर्फ शुजात तो नहीं है मौला की।
اتنا شجی، ایسا بہادر. جب صبر کرنے کا وقت آیا، گلے میں رومال آ گئی، رومال ڈال دی گئی، ظالموں نے رومال ڈالا، علی کو دربار میں مسجد میں لے کر گئے، علی چلا گیا. صرف کیوں؟ وہ درد تھا، وہ فیلنگز تھی کہ اسلام بچ جائے. وہ فیلنگز آج ہمارے پاس پیدا ہونا کہ نام علی بچے، نام علی کو پروپوگیٹ کرنا. جو فیلنگز امام علی کی تھی وہ فیلنگز ہمارے پاس آنا. 1% بول رہا، اگر 1% بھی آ گئی تو تم نے آج کے دن کے حق ادا کیا. ہم کو فیل ہونا کہ میرے مولا کے پیغام کو میں دنیا تک کہاں پہنچاؤں. ہم کو یہ پنچ ہونا یہاں پہ کہ میں امام علی کے پیغام کو، امام علی کے میسج کو لوگوں تک کیسے پہنچاؤں. امام علی کی زبان اتنے سافٹ سپوکن تھے، اتنی میٹھی زبان تھی کہ دشمن آتا تھا دشمن بن کے، جاتا تھا محب بن کے. یہ یاد رکھو. میں یہی میسج دے رہا ہوں کہ آج کا دن ضائع ہونے مت دو. انتہائی قیامت کا دن ہے. عالم اسلام کے لیے یتیمی کا دن ہے. یہ وہ دن ہے، صرف سیدانیہ یتیم نہیں ہوئی، ہم بھی یتیم ہوں گے. اللہ کے رسول کا ارشاد کہ اس امت کا، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو میری اب سے خواہش، لڑکا لڑکی دونوں کو بول رہا ہوں، ڈو سم تھنگ فار امام علی. ڈو سم تھنگ فار امام علی. اف یو ڈو سم تھنگ، میرے جملے غور سے سننا، میرے پاس نص ہے. اگر تم نے کوئی کام کیا امام علی کے لیے، تو علی اتنا کریم ابن کریم ہے. اگر تم نے کوئی کام، لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو بھی بول رہا، اتنا کریم ابن کریم ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. تمہارا نام رہے گا میرٹ میں، تم سروائیو کرو گے میرٹ میں، تمہارا نام رہے گا. ورنہ یاد رکھو، کوئی یاد نہیں رکھتا. ایسا ریز کر دیں گی دنیا تم کو. کوئی نہیں پوچھتا بھائی. پیسے سے لوگ یاد نہیں رکھتے، طاقت سے یاد نہیں رکھتے، قوت سے یاد نہیں رکھتے، سٹیٹس سے یاد نہیں رکھتے. اگر کام کرو گے امام علی کے لیے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. میرٹ میں زندہ رہنا چاہتے، تم رہو یا نہیں رہو، تمہارا نام ہونا چاہیے. اگر اپنے، پلیز میں یوتھ کو بول رہا، نام رکھنا چاہتے اپنے آپ کو امام علی سے منسوب کر لو. اپنے نام کو نہیں چکر میں جاؤ، علی کے ساتھ، علی کے لیے کام کرو. جن لوگوں نے پوری زندگی امام علی کے لیے کام کیا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ان کا نام ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، آج بنی امیہ کے کوئی حکمران کا نام نہیں ہے، نہ اس کی لہت کا نشان ہے. بتاؤ مجھے کہاں چلے گئے سب؟ ہارون رشید وہ ظالم، وہ مامون، ہارون، مامون، متوکل، معتصم، معتمد، یزید، معاویہ کہاں ہے بھائی؟ کسی کا نام ہے؟ کسی کی گریو ہے؟ کسی کی لہت پہ جا کے کوئی سلام کرتا، یاد کرتا؟ بڑے بڑے سورما، ابو جہل کہاں چلے گیا؟ ابو لہب کہاں چلے گیا؟ سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے. لیکن کس کا نام ہے؟ آج میسم کو ہینگ کر دیا تھا اس نے، ظالم نے، کوفے میں. ماشاءاللہ آپ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، ہماری بار بار مولا کی زیارت نصیب ہو. جنہوں نے زیارت کیا، مولا ان کی زیارت کو قبول کرے. آج کے دن دعا مانگ رہا، مولا جلد سے جلد راستے کھول دے، جلد سے جلد حرم کھول دے، ہم سب کو زیارت نصیب کر. ابن زیاد نے کیسا ظلم کیا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ آج ابن زیاد کا کھنڈر ہے، میسم تمار کا مزار ہے. یہ ہے شیعت، یہ ہے کام. اف یو ورک فار امام علی، میں یوتھ کو بول رہا، منصبیہ کے میرٹ میں تم کالجز جاتے ہو، لڑکیوں کو بولا، لڑکوں کو بولا، کالجز جاتے ہو، اسکول جاتے ہو، ہر مذہب و ملت کا لڑکا لڑکی تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر آدمی پڑھتا ہے. تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو یا علی والے ہو. پلیز غور سے سنو میرے آخری میسیجز ہیں. یہ ضروری نہیں ہے یہ بولنے کی لڑکوں کو یا لڑکیوں. میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں، اسکول جا رہے ہو، کالجز جا رہے، ضرور جاؤ، انگلش میڈیم میں پڑھو، ڈفرینٹ لینگویجز کو سیکھو، مختلف زبانوں کو سیکھو. جتنی زبانیں آئیں گی اتنا علی سمجھ میں آتا جائے گا. جتنی زبانیں تم کو آئیں گی، امام علی کا شیعہ ایک زبان پہ نہیں رہنا، ڈفرینٹ لینگویجز میں سیکھو اور مختلف جگہوں پہ پھیل جاؤ.
تو اسکول کالجز میرٹ میں جاتے ہو، ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، تمہارے دوست ہیں لڑکے لڑکیاں، تم اتنے آنیسٹ رہنا، اتنے ایماندار رہنا، اس لیے کہ شیعت کی پہچان آنیسٹی ہے، یاد رکھو۔ ایماندار نہیں ہو تو پھر شیعہ علی نہیں ہو۔ میں بہت بلنٹلی بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ مولانا نے شیعت کی پہچان بتائی ہے، آنیسٹی ہونا چاہیے، اتنے آنیسٹ رہنا اپنے دوستوں۔ اور آنیسٹی صرف پیسے میں نہیں، آنیسٹی ایک ورڈ ہے چھوٹا سا، پوری زندگی میں آنیسٹی ہونا چاہیے، ہر مزہ آنیسٹی ہونا چاہیے کہ تم اٹھے بیٹھے بات چیت کیسا کرے، لین دین۔ آپ کو معلوم ہے مولا کا جملہ کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ اگر میرے مومن میرے شیعہ کو پہچاننا ہے، میں نہیں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا ہے، اگر میرے شیعہ کو پہچاننا ہے تم اس سے لین دین کر کے دیکھو۔ کیا بول رہا میرا مولا؟ ڈیلنگز کر کے دیکھو کتنا آنیسٹ ہے، معلوم ہوتا۔ اگر آنیسٹ ہے تو وہ ہمارا ہے۔ تو اسکول کالجز جا رہے، بات چیت کر رہے، دوستوں سے مل رہے، تمہارا کردار اتنا اچھا ہونا، تمہارے پاس آنیسٹی اتنی ہونا، اخلاق اتنے اچھے ہونا، تمہاری زبان اتنی اچھی ہونا، میٹھی زبان، کہ سامنے والا تمہارا دوست پوچھے تم سے میرٹ میں کہ بھائی تو کون سے مذہب سے تعلق رکھتا، تو اس وقت بولو علی والا، میں امام علی کا چاہنے والا۔ تمہارے اخلاق کے ذریعے لوگ علی تک پہنچے کہ اگر یہ ایسا ہے تو اس کا امام علی کیسا، یہ کام کرو بابا، یہ کام کرو، کرو گے تم ہمیشہ زندہ رہو۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، تم یہ مت بولو کہ میں اکیلے کیا کر سکتا، اکیلے میں کیا کر سکتا، یہ مت بولو۔ تمہارا کام ہے ایک قدم آگے بڑھو، بس منزل تک مولا علی پہنچائیں گے، ان کا بیٹا امام زمانہ پہنچائے گا۔ بس دوستو، بیک ٹو بیک مدرسے اور شہادت کا دن۔ بس آخری بات بول دیتا ہوں کہ کل کی رات آنے والی ہے، کل کی بگ نائٹ ہے، یاد رکھو۔ شب قدر ہے، کل 2 شب قدر گزر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر کی رات ہے، ٹماروز نائٹ، 22 رمضان، پورے تمہاری سال کی ڈیسٹینی تقدیر لکھنے والی ہے کل کی رات۔ کل کی رات کو ضائع نہیں کرنا۔ کل کی رات گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی رات نہیں ہے، گوسپ کی رات نہیں۔ کل کی رات ہنسنے بولنے کی رات نہیں۔ اللہ بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، کہ کل کی رات تمہاری تقدیر بدلتی ہے، زندگی بدلتی ہے۔ سب سے بڑی رات، 365 دنوں کی سب سے بڑی رات ہے۔ پورے سال سو جاؤ، پھر بول رہا یوتھ کو، بڑوں کو نہیں بول رہا، سو جاؤ سال بھر، کل کی رات نہیں سونا۔ لیکن سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاگتے رہو تو باتیں کرتے رہو، جاگتے رہو ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہو، جاگتے رہو لوگوں کا مذاق اڑاتے رہو، جاگتے رہو جھوٹ بولتے رہو، یہ اس کے لیے جاگو مت، اس سے بہتر ہے سو جاؤ۔ کل کی رات اگر تم چاہتے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ امام علی کے شیعہ امام علی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا۔ گھر میں کوئی پرابلم ہے، رزق کا پرابلم ہے، رزق کا خدا نخواستہ پرابلم ہے، کل کی رات سالو ہو۔ تمہارے قرضے ہے، کل کی رات ادا ہو۔ خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، بیماری دور ہوگی۔ اولاد نہیں ہے، اولاد ہوگی۔ ہیپی میرڈ لائف چاہتے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت چاہتے، تو کل کی رات دعا کرنا۔ یہ ساری دعائیں۔ گھر میں تم کو سٹریس ہے، ٹینشن ہے، وہ ٹینشن دو۔ کل کتنی دعائیں قبول ہوں گی پتہ ہے آپ کو؟ یہ میں نہیں بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا۔ ابھی رمضان میں 13، 14، 15 تم نے ایک مشہور دعائے مجید پڑھی ہے۔ اللہ کا رسول بول رہے، اللہ کا رسول بول رہے کہ کل کی رات اگر پانی کے خطروں کے برابر، بارش کے پانی کے خطروں کے برابر تمہاری حاجات ہے، اللہ پورا کرے گا۔ کسی کی ہے اتنی حاجات؟ کچھ نہیں۔ ہماری کتنی ہوں گی؟ 100 ہوں گی، 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے۔ پانی کے ڈراپس آف رین واٹر کہا، اس کے بعد کہا پتوں کے برابر تمہاری حاجت، لیوز کے برابر جو کاؤنٹلیس اتنی حاجت۔ اس کے بعد کہا کہ مٹی کے ذرے جو کاؤنٹلیس ہیں، اتنی تمہاری دعائیں۔ کل کی رات اگر تم بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں امام علی کا واسطہ دے کر دعا کرو،
मैं औरतों को भी बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा, यू कैन चेंज योर लाइफ टुमारो, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी टुमारो। तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। मौला अली जैसी पर्सनालिटी तुम्हारे हाथ में, मौला अली जैसे इमाम तुम्हारे पास है। दो अल्लाह का वास्ता, औलाद अली का वास्ता दो, शहजादी कौनैन का वास्ता दो, अल्लाह के हबीब का वास्ता दो। अब बोलो परवरदिगार, यही वो तेरे बंदे हैं जिनकी मोहब्बत में तूने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। मैं उन्हीं का वास्ता दे कि आज की रात तूने कहा परवरदिगार, साल भर आप दरवाज़ा को नॉक करते हैं अल्लाह के, हम दरवाजे को नॉक करते हैं कि अल्लाह प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। हम बोलते हैं ना कि अल्लाह मेरे लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दे। एक लड़का भी बोल रही है, औरत भी बोल रही, मर्द भी बोल रहा, बच्चे सब बोलते हैं कि अल्लाह रहमत का दरवाज़ा खोल दे, रहमत का। ये बोलते हो ना, कल की रात, टुमारोज नाइट। अल्लाह बोलता है मेरे बंदे, तू साल भर दरवाजे की भीख मांगता ना, नॉक करता ना, आज मैं खालिक कायनात रहमत के दरवाज़ों को खोल के बैठा हूँ। मेरे बंदे आज जो मांगना है देवास्ता अली का, जो मांगना है मांग ले। मैं हाथ जोड़ के कल मेरिट में जिंदगी बदलना, कल मेरिट में तुम्हारी एक एक दुआ कबूल होना। इमाम अली का वास्ता देके कल दुआ, कल की रात को ज़ाया मत करो। और पहली दुआ, पहला अमल, मैं अमल नहीं बता रहा, मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम पहला अमल करोगे। मुसल्ले पे आओगे वजू करके, गुस्ल करके, मेरे क्लिप्स हैं देख लें आप, यूट्यूब पे शब कदर के अमाल हैं देख लें आप। पहली चीज़ जो करना ना, गुस्ल लेके आना, उसके बाद सदका देना। 1 साल का प्रोटेक्शन, प्लीज़ गौर से सुनो। रोज़ आप सदका देते हो, सुबह में शाम तक का प्रोटेक्शन होता, सुबह का सदका शाम तक का आपकी हिफाजत करता, रात में अगर कोई सदका दे तो रात भर की हिफाजत करता। इन्हें 2 सदक़े 24 घंटे की तुम्हारी हिफाजत कर। कल रात का सदका साल भर आइंदा शब कदर तक तुमको प्रोटेक्ट करके रखेगा। किसी यतीम को खिलाओ मेरिट में, किसी बेवा को दो मेरिट में, किसी मिस्कीन को दो, गरीब को दो। तुम्हारा सुफरा, तुम्हारा दस्तरखान पर हज़ारों नेमतें रखी हुई है इफ्तार के वक्त। ये भी सोचो कि मेरठ में कोई ऐसा घर भी होगा कि जहाँ सुबह चूल्हा सुलगता है तो शाम में चूल्हा नहीं सुलगता। ऐसा घर भी हो। ये सीरत अली है, अमीर अल-मोमिनीन की सीरत के इस पहलू को लो कि रातों की जुमले गौर से सुनना, रातों की तारीकी में रोटियों का अंबार पुष्ट पे डाल के यतीम और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था अली कि बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए सामान ग़िज़ा लाया हूँ। कैसे मुख्तलिफ कमालात जमा हो गए थे इस एक ज़ात अली इब्न अबी तालिब ने। वो सीरत पे अमल करो। आज अली के नाम पे कुछ दिया है? आज अली के नाम पे किसी यतीम को खिलाया है? हमारी भूख एक रोटी की। इमाम अली की जो सीरत है ना, उस सीरत पे अमल करो, फिर तुम बोलो कि मैं शियाने अली हूँ। आज शहादत का दिन था मेरे मौला का, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी मौका है। मेरी मजलिस के बाद 7 बजे मगरिब होगी, चेक करो कोई तुम्हारा पड़ोसी भूखा नहीं रहे। अली के नाम पे दे दो। मैं अपने लिए मांग रहा, मैं आपके लिए कह रहा हूं। प्लीज, ये प्रैक्टिस नहीं है अज़ादारी। हर साल रमज़ान आ रहा, हर साल पहली दफ़ा मैंने रमज़ान में आपको एड्रेस किया है। ये प्रैक्टिस नहीं है। रोज़े चेंज का नाम है, रोज़े चेंज का नाम है, मारिफत का नाम है। तुम्हारी लाइफ ऐसा बदलना। अफसोस कि मैं बस टाइम नहीं, आधे घंटे के करीब हो गई मजलिस। तो प्लीज़ आज अली के नाम पे मेरठ में चेक करो, तुम्हारी बस्ती में। तुम चाहते कि 20 दिन के रोज़े कबूल हो जाए, तुम चाहते कि आज तुम्हारा मौला राज़ी हो तुमसे। क्यों? ये मेरा मौला की सीरत है, ये मेरे मौला अली की सीरत है, ये मासूमीन की सीरत है। आपको मालूम है कि जब अजान दी थी मौला ने कूफे में, तो उस वक्त क्या हाल था? कूफे के यतीम, कूफे की बेवाएँ, कूफे के फ़कीर, कूफे के मिस्कीन। जब मेरे मौला ने 19 रमज़ान की सुबह को कहा था अल्लाह अकबर, तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने गवाही दी, और कूफे के यतीम बच्चों ने हाथों को उठा के कहा था परवरदिगार इस आवाज़ को कायम रखना, ये हमारी मदद करता है, हमारे पास आता है। कितने वाक़यात हैं। तो हम क्या करें? आज हमने किसी गरीब को खाना दिया?
मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये सबको बोल रहा हूँ, बड़ा छोटा, औरत मर्द, लड़की लड़का, सबको। ये इनकलाब लॉ आज की मजलिस का, अगर किसी एक ने भी इस पे अमल कर लिया तो आज मनसबिया की ये मेरी मजलिस कामयाब हो गई। बीबी की बारगाह में कबूल कि सीरत अली पे तुमने कहा, एक रोटी दो यार, एक रोटी दो, एक रोटी, लेकिन आज दो अली के नाम कि तुम कल बोल सकते मौला आपकी सीरत थी ना, हमने इस सीरत में मार्केट में बता के नहीं देना। और ये कल का एक ही बात बदलना, मेरा क्लिप यूट्यूब पे देख लो, शब खदर का, एक ही बात बता कि कल सदका दे के मुसल्ले पे आना। कल का सदका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल तक तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, 1 साल तक तुम हिफाजत में रहोगे, बड़ी बड़ी मेजर डिजीज, मेजर बीमारियों से बच जाओगे। कल का सदका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कल सदका देना, फिर अमाल के लिए आना। और मौला अली का वास्ता देखा, और जमाने के इमाम का वास्ता देखा, मौला अली के बच्चों का वास्ता देखा। दुआ करना बस। मौला आबाद रखे आप सबको, मौला फखरी भाई और उनकी पूरी टीम को, मनसबिया उनके प्रेसिडेंट पूरों को सलामत रखे। दे आर डूइंग गुड जॉब। और मौला ये मजलिस को कबूल करे। दोस्तों, उस गरीब का जिक्र आज की सुबह, कल रात भर तुमने मजलिसें की होंगी, अज़ादारी की होगी, जैसे भी अज़ादारी की है, अज़ादारी अमाल भी किए होंगे। फजर के बाद थक के सो गए, कुछ रेस्ट ले लिया। आज की रात, आज की सुबह ज़ैनब नहीं सोई, आज की सुबह बीबी उम्मे कुलसूम ने आराम नहीं किया, आज की सुबह हसनैन ने आराम नहीं किया। कैसे आराम कर सकते जब मौला की शहादत से पहले कल की रात वो वक्त आया था कि रात में मौला कई वसीयतें की, मौला ने कई वसीयतें की। कभी मौला हसन से की, कभी मौला हुसैन के हाथ में अब्बास का हाथ दिया। इफ्तार बच्चों के साथ कुछ लुक़मे खाए। पूरी औलाद मौला के सामने थी, सुफरा बिछा हुआ था। उम्मुल बनीन से कहा था कि मेरे बच्चों के साथ जो कुछ है मैं इफ्तार करना चाहता हूँ। मौला ने इफ्तार के लिए बैठे। पूरी औलाद, 18 बेटे थे अली को, ज़ैनब के 18 भाई थे, शहजादियाँ बहनें थी, सारे आके बैठ गए। मौला ने महसूस किया कि मौला हुसैन नजर नहीं आते। बीबी ज़ैनब मौला के बाजू बैठी हुई थी, बार बार कहती थी बाबा ये क्या हो गया बाबा। अली ने ज़ैनब से कहा बेटा मेरा हुसैन कहाँ है? तो कहा वो हुजरे में बैठे रो रहे। कहा मेरे बच्चे को बुला। मौला हुसैन आए, अपने पहलू में बिठाया, अपने हाथ से एक लुक़मे को तोड़ा, हुसैन के दहन तक ले जाके कहा कि करबला के भूखे, एक करबला के भूखे, बाप के हाथ से आखिरी मरतबा खाना खा। ये वक्त ऐसा आ गया था मेरे मौला, बार बार गश पे गश आता। बस 2-3 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आज पुरसे का दिन है, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। ये सोचो कि आज ज़ैनब और उम्मे कुलसूम यतीम हुई, आज ख़ानदान अहले बैत पे मौला और बीबी के बच्चों पर पहाड़ टूट गया, चाहने वाला बाप चला गया। और 3 दिन ऐसा ज़ख्मी था मेरा मौला, मौला के जिस्म पे इतना जहर का असर हो गया था। उस जालिम ने वो जहर दिया था कि जो एक ख़तरा अगर ज़मीन पे डाले तो ज़मीन फट जाए। दोस्तों, इसी तरह का जहर मौला हसन को भी दिया गया था। आप सोचो जो ज़मीन फट जाए तो अली के जिस्म का क्या हाल हुआ। जर्द हो गया था मेरे मौला का जिस्म, येलोइश हो गया। मुसलसल वसीयतें करते रहे। एक वसीयत की थी मौला हसन से, एक वसीयत बीबी ज़ैनब से की, बीबी उम्मे कुलसूम से की, सब बच्चों को सब्र के लिए तलक़ीन की, और मौला हुसैन से एक वसीयत की। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता अली ने बोला, और एक मंजिल ऐसी आई कि मौला हुसैन भी रोने लगे, इमाम अली भी रोने लगे। यह सामने उस वक्त आई 21 साल के बाद। क्या कहा था अली ने कूफे में आज की रात, 21 रमज़ान की रात को, वो 21 ईयर्स 21 साल के बाद सामने आई। जब आशूरे का दिन आया, मौला हुसैन थका हुआ हुसैन, सुबह से लाशें उठा उठा के लाने वाला हुसैन, ज़ख्मों से चूर हुसैन, जब सैदानियों से रुखसत के लिए आए
ایک ایک سے رخصت ہو کے بیٹے کے قریب جا کر ہم کو سلام کیا. پھر بہن کے پاس آئے تو بی بی نے کہا بھیا ذرا قریب آ جاؤ. حسین قریب آئے تو کہا ماں جائے اور قریب آؤ. جب بالکل حسین قریب ہو گئے شہزادی کے تو امام بی بی نے کہا بھیا ذرا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ. شہزادی نے حسین نے رومال ہٹائی، گلو حسین نمایاں ہوا. بی بی نے بوسہ دے کے کہا کہ بھیا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی، میری ماں کی وصیت تھی کہ جب میرا حسین آئے رخصت کے لیے سوکھے گلے پہ پیار کرنا میری طرف سے. اب حسین کو وہ منزل وہ وصیت یاد آئی. کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ. 21 رمضان کی رات کو بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میری طرف سے میری بیٹی کے بازوؤں کو بوسہ دینا، اس لیے کہ میری بیٹی کا بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی. بس دوستو اس کے بعد ایک ایک کو وصیت کرتے کرتے وہ منزل بھی آئی کہ مولا نے اپنے سرانے ایک پردہ بنوایا اور سیدانیوں سے کہا کہ پردے کے پیچھے آؤ، اور کوفے میں جو مولا کے گھر کے قریب جو غریب لوگ چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اندر بلوایا. اندر بلوا کے وصیتیں کی کہ ان کا احترام کرنا، حسن کا خیال رکھنا. اس کے بعد کہا کہ تم جانتے ہو اس پردے کے پیچھے کون ہے؟ اس پردے کے پیچھے فاطمہ کی بیٹیاں، اس پردے کے پیچھے فاطمہ کی بیٹیاں. اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ ان کا محافظ ہے، لیکن تم پر بھی واجب ہے کہ ان کا خیال رکھنا. یہ وصیت مولا کہاں کر رہے؟ کوفے میں کر رہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا کوفے میں یہ وصیت کر رہے، مولا یہی کوفہ ہوگا. اور شمر ظالم تعارف کرائے گا کہ حاضر ہی زینب، حاضر ہی ام کلثوم. بس دوستو وہ منزل آئی کہ نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے مولا کے بستر کے اطراف پوری مولا کی اولاد کھڑی ہوئی ہے. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم مولا کے پیروں کے باز ٹھہری، زینب علی کے پیروں کو پکڑی ٹھہری ہوئی کہ بابا یہ کیا ہو گیا بابا. عزیز و امام نے پورے اپنی اولاد کو غور سے دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. یہ کہنا تھا محمد حنفیہ نے امامہ پھینکا. زینب باپ کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی بابا. عزیزو بچوں میں کوہرام مچ گیا کہ واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہوئی. مولا حسن نے غسل دیا، بابا کو کفن پہنایا. جب بہنیں آئیں باپ کی میت پہ تو سر پیٹ کے رونے لگی کہ بابا یہ حال ہو گیا. عزیزو اس کے بعد جب مولا کا تابوت چلا گھر سے نجف اشرف کی طرف تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب جنازہ گھر سے جاتا ہے عورتیں کھڑے ہو جاتی ہیں دروازے پہ اور خدا حافظ کہتی ہے. تصور کرو جب مولا کا دروازے سے تابوت جا رہا تھا بیٹیاں تڑپ رہی تھی، بی بی زینب تڑپ کے کر رہی تھی بابا خدا حافظ. نجف میں دفن کر کے جب یہ واپس آئے، یہ بھی دنیا کا دستور ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب مرد جا کے میت کو دفن کر کے واپس آتے تو عورتیں کھڑے رہتی اور انتظار میں رہتی. جب بھائی آتے تو آ کے لپٹ جاتی. وہی ہوا جیسے یہ حسن اور حسین داخل ہوئے، بہنوں نے بھائی کو لپٹ گئی. کہا بھیا حسن میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آ گئے، بھیا میرا بابا کہاں چلا گیا. الہی وسیعتی کو بنایا. پروردگار میرے مولا کی مصیبتوں کا واسطہ، میرے مولا کی مصیبتوں کا واسطہ، 21 رمضان کا واسطہ اللہ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. میرے مولا کائنات کی محبت میں زندہ رکھ، علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما. یہ کرونا وائرس کو جلد سے جلد ختم کرے کہ ہم عزاداری اسی شان سے کریں. پروردگار روزے کھل جائیں، تیرا گھر کھل جائے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دیتا ہوں آپ سب کی طرف سے، ہماری طرف سے، سارے شیعت کی طرف سے، ان کے مظلوم دادا کا پرسہ. اصل وارث پرسہ لینے کے تو میرا امام فرزند علی، فرزند زہرا. سب مل کے آمین بولنا. اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار میرے مولا کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. تو ہم سے راضی ہو جا. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی. جتنے بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت کامل عطا فرما. بالخصوص محمد علی وفا شاعر اہل بیت، کویت میں ان کی سرجری ہوئی، اور طیبہ خانم بخاری اسلام آباد میں، اسلم ہاشمی لندن میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کامل عطا فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں اور ایسی نصرت کریں جیسے میرا مولا چاہتا. شب قدر میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ فخری میرٹی بھائی کے اور سارے ان کی ٹیم کے
توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کا یہ عمل بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول